بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی تعریفیں آسمانوں کے رب کے نام اور درودوں کے ہار پیارے نبی جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کا ویلاگ ایک اور انکشاف ہے ممتاز صحافی اور اینکر حامد میر کا۔ آج انہوں نے ایک سیمینار تھا فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اسلام آباد کے زیر اہتمام، جس میں معاشرے کے مختلف طبقہ ہائے فکر کے لوگوں کو بلوایا گیا، سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو دعوت دی گئی کہ صحافیوں کے ساتھ حال ہی میں پاکستان میں جو واقعات ہوئے ہیں، کسی کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، کسی کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے، تو ان کے تدارک کے لیے ایک ڈیبیٹ تھی، ایک سیمینار تھا۔ عمران خان بھی اس میں شریک تھے، پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بیگ بھی شامل تھے، اور وہاں سب کے سامنے جب حامد میر آئے تقریر کرنے کے لیے تو انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری جو کہ انسانی حقوق کی وزیر تھی سابقہ حکومت میں، کہا کیا حامد میر نے، یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ آئیے ذرا حامد میر کا کلپ سنیے۔ کچھ ایشوز پہ سٹینڈ لیا، خاص طور پہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل تھا، وہ تمام یہ جو پی ٹی آئی کے دور حکومت کی خامیاں ہیں، اس دور میں میرے بھی بہت سے انٹرویو بند ہوئے، میں نے بھی بڑے مظاہرے کیے، بڑی تنقید کی، لیکن جس طریقے سے 2.5 سال لگا کے انہوں نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے اس کو منظور کروایا، اور کبھی کبھی میں سنتا ہوں کہ آج کل پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بڑے راز ہیں ہم سامنے لے آئیں گے۔ بھائی ہمارے پاس بھی بڑے راز ہیں، ہم بھی سامنے لے آئیں گے اور بتائیں گے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہے اس کو جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی وجہ سے کہاں کہاں پہ کون کون اس کو طلب کرواتا تھا، اس کو پیشیاں بھگتنی پڑتی تھی، کون اس کو کیا دھمکیاں دیتا تھا، یہ بتا دوں گا نا میں جس دن، میں سیریس بات کر رہا ہوں، اس دن آپ لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بٹ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو امبیرس اینی ون۔ میں آپ کو اس پہ شاباش دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظور کروایا۔ اتنی مشکل زگ زیگ میں سے نکل کے فروغ نسیم نے پوری کوشش کی کہ یہ بل منظور نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ بل منظور ہو گیا۔ اور جی ناظرین، آپ نے سنا حامد میر نے برملا واشگاف الفاظ میں کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں ایک بل جو تھا وہ پاس ہوا پارلیمنٹ سے، تحفظ صحافیان بل، صحافیوں کی حفاظت کے لیے جو بل تھا حکومت نے اس کو پاس کروایا۔ حامد میر نے یہ آج بتایا علل اعلان کہ مجھے پتہ ہے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری نے اس بل کو منظور کروانے کے لیے کتنی سختیاں جھیلی ہیں اور ان کو کتنی کڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کہاں کہاں سے ان کو دباؤ آیا اس بل کو رکوانے کے لیے۔ اور یہ الفاظ حامد میر کے بڑے معنی خیز تھے جب انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کو جن کٹھنائیوں سے گزرنا پڑا، جہاں ان کو حاضریاں دینی پڑی، پیشیاں بھگتنا پڑی، میں داد دیتا ہوں ان کے حوصلے کو۔ اور حامد میر نے یہ کہہ کر سب کو چونکا دیا کہ آج کل بڑا چرچا ہے، پی ٹی آئی کے سابق وزراء کہتے ہیں کہ اگر ہم بولے تو حامد میر کا کہنا تھا کہ اگر میں بھی بولا نا تو طوفان آئے گا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے سب کو، کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کو کون روکتا رہا کہ وہ صحافیوں کے تحفظ کا بل جو ہے وہ نہ لائیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ المیہ ہے پاکستان کا کہ یہاں اظہار رائے پر جو قدغنیں ہیں وہ ہر دور میں رہی ہیں، اور آج صحافیوں نے، حامد میر نے بھی کھل کر گلے کیے۔ جی ناظرین، اب سوال یہ ہے آج کے ویلاگ کے آخر میں کہ آخر وہ کون ہے کہ جو بظاہر صحافیوں کے ایک تحفظ کا بل ہے اس کے بھی وہ آڑے آتا ہے، اس کو رکوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ نادیدہ قوتیں، وہ ہاتھ کون سے ہیں، اور سوال یہ بھی ہے کہ یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا۔ تو یہ تھا میرا آج کا ویلاگ، جس میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح آج حامد میر نے کھل کر تعریف کی ڈاکٹر شیریں مزاری کی، کہ انہوں نے کس طرح سے صحافیوں کے تحفظ کے لیے جنگ لڑی، بڑے دباؤ کا سامنا کیا، اور نہ جانے کن کن راہداریوں اور کٹھنائیوں سے گزر کر انہوں نے، آفرین ہے ان پر، اور حامد میر نے ان کو کھل کر تحسین ان کی، اور یہ کہا کہ یہ کریڈٹ میں ڈاکٹر شیریں مزاری کو دیتا ہوں، اور اگر وہ عمران خان کو دیں تو الگ بات ہے۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔